بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحدث فی الصلاۃ، نماز میں بے وضو ہونے کا باب۔ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور درمیان نماز اس کا وضو ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ وہاں سے واپس لوٹے، راستے میں کسی سے بات چیت نہ کرے، وضو کر کے واپس جائے پھر، اور جتنی رکعتیں پہلے پڑھ چکا ہے اسی سے آگے پڑھنا شروع کر دے۔ اسی کو اصطلاح فقہا میں بنا کرنا کہتے ہیں، جتنی پڑھ چکا ہے اسی پر بنا کر لے، آگے پڑھ لے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں سے واپس جائے، بات چیت کر لے، اطمینان سے پھر وضو کرے اور آ کر کے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ تو بنا کرنا بھی جائز ہے اور نئے سرے سے پڑھنا تو اس کے لیے بہتر ہی ہے۔ دیکھیے اس باب میں حدیث اس تعلق سے آ رہی ہے، اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن ابی حکیم، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن حکیم نے، ان عطاء ابن یسار، وہ عطاء ابن یسار سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی صلاۃ من الصلوات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں میں سے ایک نماز میں تکبیر فرمائی۔ تو اس روایت میں تعین نہیں ہے کہ وہ کون سی نماز تھی، لیکن ابو داؤد کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ نے صبح کی نماز میں تکبیر فرمائی، وہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ثم اشار الیہم بیدہ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصحاب کی جانب اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس اشارے میں کیا تھا؟ انمکثوا، کہ تم لوگ ٹھہرے رہو، تم لوگ رکو۔ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اشارہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، یعنی مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ ثم رجع وعلی جلدہ اثر الماء، پھر حضور واپس تشریف لائے۔ تو اس میں تو اتنا ہے کہ واپس تشریف لائے، اور کیا تھا کیا کیا اس کا بیان نہیں ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ حضور تشریف لے گئے اور اس کے بعد غسل کیا، پھر ہمارے پاس واپس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یا غسل کیا اور فوراً ہی واپس تشریف لائے۔ یہاں کیا ثم رجع، پھر حضور واپس تشریف لائے، وعلی جلدہ اثر الماء، اور حضور کے جسم پر، آپ کی جلد پر پانی کا اثر تھا۔ فصلی، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس میں اتنا ہی ہے۔ دارقطنی کی روایت میں ہے، اس میں یہ فرمایا کہ حضور جب تشریف لائے اور فارغ ہوئے تو فرمایا انی کنت جنبا فنسیت ان اغتسل، میں جنبی تھا اور غسل کرنے کا خیال نہیں رہا، تو غسل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو غسل کرنے کی ضرورت ہو تو آدمی جائے، پہلے غسل کرے، پھر آ کر کے نماز ادا کرے۔ لیکن جو باب ہے، ترجمۃ الباب کہتے ہیں جسے، وہ کیا؟ باب الحدث فی الصلاۃ، نماز میں بے وضو ہونے کا باب۔ اور جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ مختلف روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں بے وضو نہیں ہوئے تھے، بلکہ پہلے ہی سے آپ کو غسل کی ضرورت تھی، آپ کو غسل کرنے کا خیال نہیں رہا، آپ تشریف لائے، پھر آپ کو خیال آیا تو آپ چلے گئے غسل کرنے کے لیے۔ تو اس عنوان کے مطابق تو نہیں ہوا یہ، سمجھ رہے نا؟ پھر یہ ہے کہ اس میں نماز کے درمیان حدث لاحق ہو، بے وضو ہونا ہو، اور یہاں جو کچھ بھی تھا وہ نماز سے پہلے تھا، تو گویا اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث اس عنوان کے موافق نہیں ہے،
لیکن اس کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکم بیان فرمایا ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ حکم کیا بیان فرمایا؟ دیکھیے، قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ من سبقہ حدث فی صلاۃ، جسے نماز میں حدث لاحق ہو جائے، جو شخص نماز میں بے وضو ہو جائے، فلا باسا ان ينصرف، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شخص لوٹے، ولا یتکلم، اور وہ کسی سے بات نہ کرے، اور وہ وضو کرے، پھر وہ اسی پر بنا کر لے جو پڑھ چکا تھا۔ جو مسئلہ بتایا گیا پہلے کہ نماز میں بے وضو ہو گیا تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ واپس جائے، کسی سے بات چیت نہ کرے، وضو کر کے آئے، اور جہاں تک پڑھ چکا تھا اس سے آگے نماز ادا کر لے۔ وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَن يَتَكَلَّمَ وَيَتَوَضَّأَ وَيَسْتَقْبِلَ صَلَاتَهُ، اور اس سے افضل یہ ہے کہ آدمی بات کر لے اور وضو کرے اور نئے سرے سے اپنی نماز ادا کرے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے درمیان حدث لاحق ہو تو یہ حکم ہوگا، لیکن جو حدیث بیان کی گئی تو اس میں تو اس بات کی صراحت نہیں تھی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی، لیکن بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں غسل کی حاجت تھی اور غسل کرنے کا خیال نہیں رہ گیا تو ویسے آ گئے۔ تو اگر جو بعض روایتوں میں صراحت ہے وہی یہ حدیث ہے، جب تو بالکل صاف ہے کہ ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت نہیں ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ اس میں ایسا کوئی ذکر تو ہے نہیں، نہ تو نماز ہی کی تعین ہے اور نہ اس بات کی تعین ہے کہ آپ نے جا کر کے غسل کیا، اور نہ اس بات کا کوئی بیان ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میں جنبی تھا، مجھے غسل کی ضرورت تھی اور مجھے خیال نہیں رہا، اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث دوسری ہو اور یہ کسی اور نماز سے متعلق ہو جس میں آپ کو واقعی حدث لاحق ہوا ہو، آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو، سمجھ رہے نا؟ تو اگر ایسا ہے تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ یہ باب ختم ہوا، باب الحدث فی الصلاۃ۔ آگے دوسرا باب ہے باب فضل القرآن وما یستحب من ذکر اللہ عز وجل۔ قرآن کی فضیلت، مطلب قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت، تلاوت قرآن کی فضیلت، اور اللہ عز وجل کے ذکر کے استحباب کا باب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مستحب ہے، بہتر ہے، اس باب میں اس تعلق سے حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو تلاوت قرآن کریم کی فضیلت بیان ہوگی، اور ایک چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوگی۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن ابی سعۃ عن ابیہ انہ اخبرہ عن ابی سعید الخدری۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن ابو سعصع نے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے خبر دی حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے، انہ سمع رجلا، کہ حضرت ابو سعید خدری نے رات کو ایک شخص کو قرات کرتے ہوئے سنا۔ کسی قرات کر رہا تھا؟ قل هو اللہ احد، یعنی ایک شخص کو قل هو اللہ احد کی قرات کرتے ہوئے سنا، یرددھا، جو اسے بار بار پڑھ رہا تھا، یعنی سورہ اخلاص کی وہ تلاوت کر رہا تھا اور بار بار اسی کی تلاوت کر رہا تھا۔ فلما اصبح حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضرت ابو سعید خدری نے صبح کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اسے بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ اسے بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کہتے ہیں کأن الرجل یقللها، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ آدمی سورہ اخلاص کو
معمولی سمجھ رہا تھا، اسی لیے بار بار پڑھ رہا تھا۔ تو اس گمان میں، اس خیال میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات رکھی، یا یہ کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آدمی اسے کم سمجھ رہا ہے، سورہ اخلاص کو بہت معمولی، چند کلمات تو اس میں ہیں، بہت معمولی سمجھ رہا ہے، اس لیے بار بار اس کی قرات کر رہا۔ تو اس شبہے کی بنیاد پر انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں اسے ذکر کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو چونکہ ذکر کرنے میں کیا تھا کہ اس صورت کو کم سمجھنا تھا، اس لیے حضور نے اس کی فضیلت بیان فرما دی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے کس چیز میں؟ ثلث قرآن کے برابر ہے کس چیز میں؟ تو کہا گیا کہ قرآن کریم میں جو کچھ ہے، توحید ہے، شرائع ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، احکامات، اور قصص اور واقعات ہیں، تین طرح کی چیزیں ہیں۔ تو سورہ اخلاص جو ان تینوں میں سب سے اہم ہے، توحید، اس کے بیان پر مشتمل ہے، اس لحاظ سے کہا گیا کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ اس طرح کی اور وضاحتیں بھی کی گئی ہیں، لیکن یہ چیز بہت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ بعض نے اور طرح سے بھی تقسیم کی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کو یہ قرآن کا چوتھائی کہا، سن رہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ اس طرح تقسیم کریں گے تو 4 حصہ کیسے لگے گا، سن رہے نا؟ تو کہا گیا کہ اس کے بارے میں بہتر یہ ہے یہ کہا جائے کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے اجر و ثواب میں، یعنی سورہ اخلاص کی بندہ تلاوت کرے گا تو ثلث قرآن تلاوت کرنے کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اور یہ بات اس لحاظ سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم میں جو واقعات ہیں، قصص ہیں، اس کی تلاوت کرے گا تو وہ بھی قرآن کریم ہی کی تلاوت ہے، اس میں واقعہ معلوم ہوگا، قصہ معلوم ہوگا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ذکر ہوگا، اس کی صفات کا بیان ہوتا ہے، اس لحاظ سے اجر و ثواب اس کا زیادہ ہے، اور یہی چیز مشہور بھی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 3 بار قرآن سورہ اخلاص کی تلاوت کر دو، ایک قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، انہوں نے فرمایا سمعت سعید بن المسیب یقول، میں نے سعید ابن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا، قال معاذ بن جبل، کہ معاذ ابن جبل نے فرمایا، یعنی جو قاضی یمن تھے، انہوں نے فرمایا لأن اذکر اللہ من بکرۃ الی اللیل احب الی من ان احمل علی جیاد الخیل من بکرۃ حتی اللیل۔ حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا یقیناً میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں اول نہار سے رات تک، صبح سے شام تک، اول نہار سے رات تک، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں عمدہ گھوڑوں پر سوار ہوں اول نہار سے رات تک، مطلب سوار ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے عمدہ گھوڑوں پر سوار رہوں، گویا دن بھر جہاد کروں، اس سے زیادہ افضل میرے نزدیک کیا ہے، محبوب کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیوں محبوب کہہ رہے ہیں؟ دونوں عمل اچھا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی افضل ہے، ان کے نزدیک یہ محبوب کیوں ہے؟ تو ظاہر بات یہاں ان کا بیان تو سامنے نہیں آیا،
یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ زیادہ محبوب ہے جہاد کرنے کے لیے گھوڑے کی پشت پر سواری کرنے سے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اس میں وہ شیطان کے وسوسے سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ کون سا وسوسہ؟ جب بندہ جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے تم تو بہت بڑے مجاہد ہو، تم تو بہت بڑے بہادر ہو۔ اس کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ واقعی میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں تو بہت پہلوان ہوں، بہت بہادر ہوں۔ تو اب وہ جب دل میں یہ خیال جم جاتا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کی بجائے وہ اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے لڑنے لگتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ لڑے گا اپنی بہادری بتانے کے لیے کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں، تو اس لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس جہاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ روز قیامت جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا اس میں ایک اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوگا۔ تو وہ تو کہے گا فوراً پروردگار میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، دشمن سے میں نے مقابلہ کیا، تو مجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ مقابلہ کیا تاکہ لوگ کہیں کہ تو بڑا بہادر ہے، تو میں نے اپنی امت سے اپنی مخلوق سے تجھے بہادر کہلوا دیا، تو اب یہاں تیرا کیا حصہ رہ گیا؟ لڑا کس لیے تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا بہادر ہے، وہ ہم نے کہلوا دیا اپنی مخلوق سے، اب یہاں کیا حصہ رہ گیا؟ تو جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا۔ تو اس میں اس بات کا خطرہ زیادہ ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرے گا ظاہر اپنے کمرے میں کہیں بیٹھ کے کرے گا، وہ شاید تنہائی میں کرے گا، تو اس بات کا خیال نہیں آئے گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت بہادر ہے، بہت اچھا ہے۔ خطرات یہاں بھی آ سکتے ہیں، دوسرے قسم کے آئیں گے جو اس سے ذرا کم درجے کے ہوں گے۔ تو ممکن ہے اس لیے انہوں نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا میرے نزدیک یہ صبح سے شام تک اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہونے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے۔ قال محمد ذکر اللہ حسن علی کل حال۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی یاد ہر حال میں بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاد کی بھی کرے، اللہ کی یاد اس وقت کرے تو اور بہتر ہے، 2 کام ہوگا نا۔ ایسے کوئی بھی کام کرے اللہ کی یاد کرتا رہے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی یاد کے ساتھ دنیا کا سارا کام کر سکتا ہے۔ آدمی بال بچوں کے لیے، ان کی پرورش کے لیے کھیتی باڑی کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے عبادت ہے، کام بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے۔ کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے اس طرح سے شریعت نے جائز قرار دیا، اسے اللہ کو یاد کر رہا، اللہ کے خوف دل میں بسائے ہوئے ہے، اس کو یاد رکھتے ہوئے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، سچائی کا دامن تھامے ہوئے ہے، خیانت نہیں کر رہا ہے اور کوئی غلط کام نہیں کر رہا، تو بہت بہتر ہے اس کے لیے۔ کئی کام ہو رہا ہے ساتھ میں، عبادت پوری ہو رہی ہے۔ تو کہا اللہ کو یاد کرنا ہر حال میں بہتر ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا نافع عن ابن عمر، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل صاحب القرآن کا مثل صاحب الابل المعلقہ، یقیناً صاحب قرآن کی مثال، یعنی جو قرآن یاد کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے یا قرآن پاک حفظ کرتا ہے، یعنی حافظ قرآن یا قاری قرآن کی مثال اس اونٹ والے کی طرح سے ہے جسے باندھ دیا گیا ہے۔ ان عہدہ علیہ امسکہ، اگر اونٹ باندھ دینے والا اس کی نگہبانی کرتا ہے، اسے روک رکھتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے۔ وَإِن طَلَّقَهَا ذَهَبَتْ، اور اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو اونٹ چلا جائے گا۔ تو ایسے ہی قرآن پاک حفظ کرنے والا بھی ہے، اگر اس کی نگہبانی کرتا ہے، اسے دہراتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، تو اس کے سینے میں قرآن محفوظ رہے گا، اور جہاں چھوڑ دے گا، اس کی طرف سے غافل ہو جائے گا، تو قرآن بھی نکل جائے گا اس کے سینے سے۔ باب الرجل یسلم علیہ یا یسلم علیہ وہو یصلی، اسے مجہول پڑھا جائے۔ یہ باب ہے اس مرد کے بیان میں، یا یہ بیان ہے اس مرد کا
جسے سلام کیا جائے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اسے سلام کر لیا جائے تو جواب دے گا کہ نہیں؟ سلام کیا جواب نہیں دے گا. جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت وہ جواب نہیں دے گا. اگر اس نے جواب دیا اس طرح جس طرح جواب دیتے ہیں تو اس کی نماز چلی گئی، نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن آپ ایک حدیث پڑھیں گے ابھی تو معلوم ہوگا کہ ایک صاحب نے جواب دے دیا تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسے جواب نہیں دینا چاہیے، ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا چاہیے. اب بتائیے آج اگر کوئی ہاتھ کے اشارے سے جواب دے چلے گا؟ کوئی سلام کہے نماز پڑھ رہا ہے سلام کر لیا یا جس طرح بھی جواب دیتے ہو اشارہ کر دیا اور جواب دے دیا تو نماز رہے گی، اس کی نماز رخصت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر ان کا مطلب کیا ہوگا جو اس میں آیا ہے؟ پہلے اس کو پڑھ لیجئے پھر جواب سنیے گا اس کا. دیکھیے اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، ان ابن عمر مر علی رجل یصلی، حضرت عبداللہ ابن عمر کا گزر ایک مرد کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہا تھا. فسلم علیہ، انہوں نے اسے سلام کر لیا. فرد علیہ السلام، اس نے سلام کا جواب دیا. فرجع الیہ ابن عمر، جواب دے دیا اس نے تیز، وہ لوٹ کے واپس آئے. فقال اذا سلم علی احدکم، جب تم میں سے کسی کو سلام کیا جائے وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، فلا یتکلم، تو بات نہ کرے، ولیشر بیدہ، وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے، بات نہ کرے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے. اچھا اب یہ اشارہ کرے وہ، تو اب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں ہمارے امام؟ کہتے قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں. کیا ہاتھ سے اشارہ کرے؟ نہیں. لا ينبغي للمصلی ان يرد السلام اذا سلم علیہ وهو فی الصلاۃ، یعنی مصلی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ سلام کا جواب دے جب اسے سلام کیا جائے اس حال میں کہ وہ نماز میں ہو. فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، اگر اس نے ایسا کر لیا یعنی سلام کا جواب دے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی. وَلَا يَنبَغِي أَن يُسَلَّمَ عَلَيْهِ، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اسے سلام کیا جائے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو اب اس میں دونوں باتیں حدیث سے معلوم ہوئی نا کہ نماز پڑھ رہے تھے سلام کیا، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ سلام کرنا چاہیے. انہوں نے جواب بھی دے دیا تو کیا معلوم ہوا کہ جواب دینا بھی چاہیے. انہوں نے سلام کر لیا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. گزر رہے تھے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو سلام کر لیا. اب اس نے یہ سوچا کہ جواب دینا چاہیے سلام کیا جائے، فوراً جواب بھی دے دیا. تو جواب کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ اسے یہ معلوم رہا ہوگا کہ پہلے تو لوگ نماز میں بات چیت کرتے ہی تھے، پہلے بتا چکا ہوں نا، تو بات چیت کر لیا کرتے ضرورت پڑنے پر. سوچا ہوگا سلام کیا جواب دینا تو واجب ہے نا، سوچا کہ یہ واجب ہے تو کیوں چوکے اس سے، جواب دے دیا فوراً. تو انہیں یہ معلوم رہا ہوگا کہ نماز میں بات کرنے سے اب نماز ختم ہو جاتی ہے. تو کیا فرمایا کہ کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دینا چاہیے، ہاتھ سے اشارہ کر دینا چاہیے. تو ہاتھ سے اشارہ کرنے میں کیا ہے، یعنی اشارے میں اس کا جواب دے دے یا یہ کہہ دے میں بھی سلام نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اشارہ کر دے. بہرصورت اس سے لگتا ہے کہ اس وقت انہیں یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ بات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اشارہ کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. اشارہ کرنے میں کیا ہے کہ کوئی ایسا اشارہ جس کا کرنا ضروری ہی ہو، جس کا کرنا ضروری ہی ہو، تو بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح اشارہ کر سکتا ہے. مثلا کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو آدمی کیا ہے اپنی ان انگلیوں کو اس پر ایسے سے بجائے، سمجھ جائے کہ نماز پڑھا نہیں گزرنا چاہیے تو لوٹ جائے. لیکن اس کے علاوہ جس طرح سے معہود اشارہ ہے، جو دور سے کوئی سلام کرتا ہے جواب دے نہیں سن پائے گا، اشارہ کرتے ہیں نا، گویا میں نے سلام سن لیا اور جواب دے بھی رہا ہوں، اشارہ کرتے ہیں نا، تو اس طرح کا اشارہ کیا اس کی نماز بھی چلی جائے گی ساتھ میں اس کے. سمجھ رہے ہیں نا؟ لہٰذا اب اگر آپ سے کوئی سلام کرے تو
اس کا جواب نہ دیں، نہ زبان سے نہ اشارے سے۔ اور بہتر یہ ہے کہ کوئی سلام نماز پڑھ رہا تو سلام ہی نہ اسے کیا جائے۔ اور نمازی کیا، اسے پہلے بتا چکا ہوں، کسی بھی عمل میں مصروف ہو تو اسے سلام نہ کیا جائے۔ کھانا کھا رہا ہے، مصروفیت کا موقع ہے نا، سلام نہ کرے اس وقت بھی۔ مثلا آپ پڑھ رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو، کوئی آئے تو سلام نہ کرے، چپ چاپ بیٹھ جائے، یہ بہتر ہے، سمجھا نا۔ لیکن اگر کر لیا سلام تب اسے اختیار ہے کہ بعد میں جب وہ فارغ ہو تو اسے جواب دے دے، کیونکہ اس بندے نے جو سلام کیا ہے اس کے لیے دعا کی ہے کہ بھی جب فارغ ہو جائے، اطمینان ہو جائے، یہ بھی دعا کر دے، اسے جواب دے دے اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ باب بھی ختم ہوا۔